تہجد کی نماز ایک نفل عبادت ہے جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ نماز رات کے آخری حصوں میں پڑھی جاتی ہے جب سب سو رہے ہوتے ہیں اور بندہ صرف اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں تہجد کی نماز کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں بھی عبادت کے لیے اٹھا کرو، یہ تمہارے لیے ایک مزید درجہ بلند کرنے کا ذریعہ ہے، شاید کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر پہنچا دے۔ تہجد کی نماز کا وقت۔ تہجد کی نماز عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن سب سے بہترین وقت آخری تیسرا حصہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ عورت تہجد کی نماز کیسے پڑھے؟ نمبر 1، نیت کریں۔ تہجد کی نماز کے لیے خاص کوئی نیت نہیں ہوتی، بس دل میں ارادہ کرنا کافی ہے کہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک نماز پڑھ رہی ہے۔ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھتی ہوں۔ نمبر 2، وضو کریں۔ تہجد کی نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر عشاء کی نماز کے بعد وضو ٹوٹ گیا ہو تو نیا وضو کرنا ہوگا۔ پاک اور صاف لباس میں ہوں اور ایک پرسکون جگہ پر نماز کے لیے کھڑی ہو جائیں۔ نمبر 3، رکعات کی تعداد۔ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ 2 کر کے جتنی چاہیں اتنی رکعت پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اٹھتی ہیں تو کم سے کم 2 یا 4 رکعت ضرور پڑھ لیں۔ نمبر 4، نماز کا طریقہ۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتی ہیں۔ سورہ ملک، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس یا سورہ یاسین پڑھنا بہترین ہے۔ جو آپ کو یاد ہو اور جو آپ کے دل کو سکون دے وہ پڑھ سکتی ہیں۔ نمبر 5، سجدے میں لمبی دعا۔ تہجد کی نماز کا ایک خاص عمل یہ ہے کہ سجدے میں لمبی دعا کی جائے۔ اپنی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت اللہ سے مانگیں۔ نمبر 6، سلام کے بعد دعا اور استغفار۔ نماز کے بعد اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی دعاؤں کو روحانی شدت کے ساتھ پیش کریں۔ استغفر اللہ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح کریں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا بہت فضیلت والا ہے۔ نمبر 7، اگر نیند آ جائے اور اٹھنا مشکل لگے تو تھوڑا تھوڑا کر کے عادت ڈالیں۔ شروع میں 2 یا 4 رکعت سے شروع کریں اور دھیرے دھیرے اس کو بڑھائیں۔ عورت کے لیے تہجد کا آسان طریقہ۔ اگر آپ کو اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے تو عشاء کی نماز کے بعد بھی 2 رکعت پڑھ سکتی ہیں، لیکن اصل تہجد رات کے آخری حصے میں ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ نیند سے اٹھنے کے لیے الارم لگائیں گی یا کسی اپنے سے کہیں گی کہ اٹھائیے تو مدد ملے گی۔ تہجد ایک عادت بنانے کے لیے اپنے دل میں کسی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ تہجد کی فضیلت اور دعاؤں کی قبولیت۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کر دوں، کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ اگر کسی کی بھی کوئی ضرورت ہے، دل کی کوئی تمنا ہے یا کوئی مشکل ہے تو اس کا سب سے بہترین حل تہجد میں اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس روحانی عبادت کا احساس اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔